الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جس شخص کے مفادات جس سے وابستہ ہوتے ہیں، نفع جس سے متعلق ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس سے میرے منافع متعلق ہیں، جس سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں کچھ فائدہ مل سکتا ہے، اس کے ہم قریب ہو جائیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ بات جب حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہے گی، میری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، میری تمام خواہشیں پوری ہوں گی، میری تمام ضروریات خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے جب جادوگروں کو اکٹھا کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں، تو اس وقت جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اس مقابلے میں موسیٰ سے جیت گئے اور موسیٰ پر سبقت کر گئے اور مجھے غلبہ اور فتح حاصل ہو گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے جو ان سے کہا ہے انکم اذا لمن المقربون، انکم اذا لمن المقربین، کہ تب تو تم لوگ ہمارے مقرب اور ہمارے قریبی بن جاؤ گے، یعنی تمہیں یہ اعزاز ملے گا،
تمہیں یہ عزت ملے گی کہ تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے، میں بادشاہ وقت ہوں اور مجھے دنیا جہان کی ساری نعمتیں حاصل ہیں، جو مجھ سے قریب ہو جائے گا، جو مجھ سے متعلق ہو جائے گا، تو اس کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں ملیں گی۔ تو اس پر تمام جادوگر مطمئن ہو گئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اجر لیں اور کوئی بدلہ لیں۔ جب فرعون نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیں گے، تو وہ سارے کے سارے مطمئن ہو گئے۔ یہ بڑی نعمت ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے کہ جس سے مفادات وابستہ ہیں، آدمی اس کا مقرب اور اس کا معتمد خاص بن جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں سورہ واقعہ میں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ تمہاری 3 قسمیں ہیں، ہمارے بندوں کی، اللہ کے بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ایک اصحاب الیمین ہیں، داہنے والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ دوسرے بائیں والے ہیں، اور تیسرے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہی لوگ مقربین ہیں۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے مقربین کی، اس کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کہ پہلے لوگوں میں بھی ایک بڑی جماعت مقربین کی ہو چکی ہے، بعد والوں میں بھی کچھ لوگ اللہ کے مقرب اور برگزیدہ ہوں گے۔ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین اللہ نے مقربین کی صفات بیان کی کہ اللہ کے یہاں ان کو جو عزت ملے گی، جو مقام و مرتبہ ملے گا، اس میں یہ ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے، اور عمدہ اور شاندار بچھونے ان کے لیے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں لائی جائیں گی، طرح طرح کی پیالیاں گردش کریں گی، اور انہیں پینے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں دی جائیں گی، اور بھی بہت ساری صفات ہیں جس کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ وہ چشمہ ہے کہ جس سے مقرب بندے پئیں گے، عین یشرب بها المقربون کہ یہ وہ چشمہ ہے کہ جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور اس سے ہمارے مقرب اور جو معزز بندے ہیں، میرے جو خاص بندے ہیں، وہ ہم سے پئیں گے، وہ اس سے پئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرائض تو وہ ہیں کہ جیسے انسان کی ڈیوٹی ہو، کہ انسان جب ڈیوٹی ادا کرے تو اس سے مالک کو اتنی محبت نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی زائد عمل نہ کرے، ڈیوٹی سے کچھ اضافی چیز نہ کرے، اس وقت تک مالک کو محبت نہیں ہوتی۔ انسان کو کہیں ڈیوٹی لگ گئی اور وہ صرف اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اور جو وہاں مزید تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر پورا نہیں کر رہا ہے تو اس سے مالک کو محبت نہیں ہوتی۔ مالک کو محبت اس پر ہوتی ہے کہ ڈیوٹی تو انجام دے ہی رہا ہے، کچھ اور کام جو وہاں رہ گئے ہیں سمیٹنے کے، اس کو بھی یہ ساتھ ساتھ بجا لاتا ہے، تو پھر مالک کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بندہ ہے جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے،
سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، دیگر اوقات میں جس ذکر و اذکار ثابت ہیں ان کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتی احبہ، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک باع میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور باع کا مطلب ہوا تقریباً 2 قدم، 2 قدم یعنی ایک قدم کوئی مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں 2 قدم اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہے کہ میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو انسان سمجھتا ہے اپنے لیے وہ یہ ہے کہ جس سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، جس سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کے مقرب و معزز بن جائیں، اس کے نزدیکی بن جائیں تاکہ ہم اس سے مفادات حاصل کر سکیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے یہاں سے جو انسان کو نعمت ملتی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ڈیوٹی انجام دے، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان ڈیوٹی سے زائد اضافی وقت بھی لگائے، اور جو کام کاج رہ گیا ہو اس کو بھی انسان سمیٹ لے، تو مالک کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ مختصر لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضابطے کی زندگی ہوتی ہے اور ایک رابطے کی۔ ضابطے کا تعلق ہوتا ہے اور ایک رابطے کا تعلق ہوتا ہے۔ ضابطے کے تعلق سے انسان سے ایسی محبت نہیں ہوتی ہے دوسرے کو جس طرح سے رابطے سے ہوتی ہے۔ مثلا ایک مزدور نے آپ کے یہاں مزدوری کی اور اس نے پورا وقت دیا، ڈیوٹی اس نے کی، تو اس کے 400 یا 700 روپے جو بھی بنتے ہیں آپ نے وہ رقم اس کو دے دی۔ یہ ضابطے کی رقم تھی جو آپ نے دے دی۔ لیکن وہی بندہ بیٹھ کر کے کام سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ کچھ اپنی مجبوریاں بتائے، کچھ ضرورت ظاہر کرے کہ ہم بہت غریب آدمی ہیں، گھر میں یہ حالات ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں ہمارے لیے، بہن کی شادی کرنی ہے، یا مثلا کچھ اور تقاضا ہے، گھر میں بیماریاں چل رہی ہیں، تو وہ مالک یہ جو 2 وقت کی گفتگو، دو منٹ کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو سے متاثر ہو کر کے اسے ہزاروں روپے دے دیتا ہے۔ تو ضابطے سے اسے 500 روپے ملے، لیکن اس نے جو رابطہ کیا ہے اس شخص سے، اس مالک سے جو اس نے رابطہ کیا ہے، رابطے میں زیادہ وقت اس نے صرف نہیں کیا، ضابطے میں زیادہ وقت صرف کیا، رابطے میں اس نے 2-4 منٹ لگائے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے خوب زیادہ نواز دیا اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو اصل یہ ہے کہ آدمی ضابطے کے بجائے رابطے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی رابطے کو استوار کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق صرف واجبی نہ رکھے بلکہ اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے۔ اور اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا مقرب بندہ ہونے کے لیے اور خاص بندہ ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی با ادب بنے، ادب کو سیکھے۔ اگر کوئی شخص بے ادب ہے
تو چاہے وہ جتنا بھی کام کر لے، جتنی بھی عبادتیں کر لے، جتنے بھی اعمال کر لے اور طاعتیں کر لے، لیکن اس کو وہ تقرب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ باادب بننے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم میں قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں بنی اسرائیل وغیرہ کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان قوموں نے بدتمیزیاں بہت کی ہیں، بے ادبی بہت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نقل فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ تم اس بستی میں جاؤ، اور بستی میں جاتے ہوئے تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے اندر تواضع ہو، عاجزی اور انکساری ہو، سر کو جھکائے ہوئے تم اس بستی میں داخل ہونا، اور تمہاری زبان پر یہ ورد ہو حطۃن کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہ الفاظ تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو شرارت یہ کی، اس حکم کو بجا لانے کے بجائے ان لوگوں نے شرارت یہ کی کہ بجائے اس کے کہ وہ تواضع اختیار کرتے، عاجزی اختیار کرتے، جھک کر کے اس گاؤں میں داخل ہوتے، ان لوگوں نے یہ کیا کہ چوتڑوں کے بل گھسکنے لگے۔ چوتڑوں کے بل وہ کھسک رہے تھے، سر نہ جھکے، اپنے آپ کو یوں کر کے ایسے لے کر کے جا رہے تھے۔ تو یہ بے ادبی تھی کہ اللہ کے حکم کو ان لوگوں نے نہیں مانا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ حطہ کا لفظ بولیں، معافی مانگتے ہوئے جائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگے وہ کہہ رہے تھے حنطتن کہ ہمیں تو گیہوں چاہیے، ہمیں تو کھانے کا سامان چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے لفظ کو بدل دیا، جس لفظ کے بارے میں اور جس قول کے کہنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس کے بجائے ان لوگوں نے دوسرے لفظ کو اور دوسرے قول کو اختیار کیا۔ یہ بے ادبی اور گستاخی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ایک واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل میں کہ کسی شخص کا کسی نے قتل کر دیا تھا، تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اس کی ایک تدبیر ہے کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کو مردے پر مارا جائے، اس کی وجہ سے مردہ خود بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ بھائی قاتل کا پتہ چلانے کی تدبیر یہ ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بات بالکل صاف تھی کہ بھائی اللہ کی طرف سے حکم ہے گائے ذبح کرنے کا، تو بھائی ایک گائے خرید کر کے لائی جائے اور ذبح کر دی جائے اور آگے کی کارروائی کی جائے۔ لیکن ان لوگوں نے حجت بازی شروع کی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اب وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، یہ گائے وائے ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں؟ ایک مردہ ہے، پھر ہم گائے ذبح کریں گے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ مردہ بولے گا، ایک نئی سی بات ہوئی، کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتے، لیکن حجت بازی شروع کی ان لوگوں نے۔ اور اس کے بعد جب ان سے اصرار کے طور پر کہا گیا تو پھر وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ یہ تو بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے گائے؟ اب اللہ کا حکم آیا، قال انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو زیادہ عمر دراز ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، بلکہ جوان قسم کی گائے ہو اور اچھی گائے ہو، لہذا ایسی گائے تم ذبح کرو۔ اور آگے فوراً اللہ فرماتے ہیں فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ،
کہ جس کام کے کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے اسے تم کر گزرو، زیادہ حجت بازی نہ کرو، زیادہ اس میں نقطے تلاش نہ کرو، جلدی سے اس کام کو کر لو، اللہ کا حکم آیا ہے کر لو، بس ہو گئی بات۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، موسیٰ یہ بتائیے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب پھر اس رنگ کے بارے میں بات آئی کہ ایسا رنگ ہونا چاہیے۔ یہ جو حجت بازی ہے، اللہ فرماتے ہیں وما كادوا يفعلون، کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ حجت بازی اور قیل و قال ان لوگوں نے اسی لیے شروع کی تھی کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال مجبوری تھی، ان کو کرنا پڑا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان گستاخیوں کی وجہ سے اور بے ادبی کی وجہ سے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ بے ادبی کی، اللہ کے ساتھ بے ادبی کی، اللہ کے قول کو بدل ڈالا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ پتھر ہوتا ہے، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور پتھر اپنی جگہ سے لڑھک جاتا ہے، لیکن ان کا دل اتنا سخت تھا اور قساوت قلبی ایسی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے دل میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ادب اختیار کرے، با ادب بنے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص با ادب ہوتا ہے، ادب کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، وہ نصیب والا ہوتا ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں کہ جس کا تعلق اسلام سے ہو، جس کا تعلق دین سے ہو، جس کا تعلق شعائر سے ہو، فعظم شعائر اللہ، اللہ کے جو شعائر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو علامت قرار دے دیا ہے اسلام کی، ان کا آدمی کو چاہیے کہ احترام کرے۔ قربانی کے جانور کا آدمی احترام کرے، اس کے بہت سارے احکام ہیں کہ ان کا احترام کرے آدمی۔ اللہ نے جن مقامات کو محترم مقدس بنایا ہے ان مقامات کا آدمی احترام کرے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ با ادب بنے۔ قرآن کریم ہے، ایک شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ قرآن کریم کا ادب کرے۔ ان ملکوں میں تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ وہ بہرحال ادب کرتے ہیں، لیکن آپ دوسرے ملک کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ادب نہیں جانتے، کم جانتے ہیں وہ ان چیزوں کو، اور قرآن کریم کو کبھی پاؤں پہ لے کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اسے تکیہ بنا لیتے ہیں اور کبھی نیچے رکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حرم کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب یہ بھی ہے۔ حالانکہ انہیں کون سمجھائے کہ بھائی سب کتابوں کی طرح سے ایک کتاب تو یہ ہے، لیکن یہ تو کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کی فضیلت دوسرے تمام کلاموں پر ایسا ہی ہے جیسا کہ خود خدا کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسا کیسے ہوگا کہ سب برابر ہو گئے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہے تو سب انبیاء ہی، لیکن انبیاء میں بھی اللہ نے ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو ہے تو سب کتاب ہی، لیکن کتاب کو کتاب پر فضیلت ہوتی ہے تو سب انسان ہی، لیکن ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ خود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے جب کافروں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح سے ایک انسان ہو، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہیں تو ہم تمہاری طرح ہی انسان، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے جس کو فضیلت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اللہ احسان کرتا ہے، اپنی نعمت اور اپنے فضل کو اس پر اتارتا ہے اور اسے فضیلت والا بناتا ہے، اس میں کسی کو کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے میرے ساتھ خصوصی فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی اتاری ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے،
اس کی وجہ سے ایک خاص فضیلت ہم کو حاصل ہو گئی. ہیں تو ہم تمہاری طرح انسان ہی، تو سب کتاب ہی ہیں، لیکن کتاب میں فرق نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیں تو سب عورتیں ہی، لیکن کیا اس میں فرق نہیں ہے کہ کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے؟ کیا اس میں فرق نہیں ہے اس وجہ سے کہ سب عورتیں ہیں سب برابر ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ بنے ہیں اور جنہیں اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو وہ فرائض کو تو انجام دیتے ہی تھے کہ آدمی ان کے ذمے جو چیز لازم ہے اس کو ادا کرے، لیکن ادب میں وہ بہت بڑھے ہوئے تھے. جن اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان اساتذہ کی عظمت اور ان کا احترام اور ان کے ادب میں ذرہ برابر بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. علامہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے یہ نعمت کیسے عطا فرمائی؟ 20 سال 25 سال پہلے جس کتاب کا آپ نے مطالعہ کیا ہو اس کتاب کا سارا مضمون آپ کے ذہن میں ازبر ہوتا ہے، یہ نعمت آپ کو اللہ نے کیسے عطا فرمائی؟ ہر حدیث کے سلسلے میں آپ کی ایک رائے ہے، آپ ایک اپنا اجتہاد رکھتے ہیں، ہر مسئلے کے سلسلے میں آپ کی ایک فقہی بصیرت آپ کو حاصل ہے اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، یہ نعمت اللہ نے آپ کو کیسے عطا فرمائی؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. حضرت نے فرمایا ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. کہا حضرت ادب تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، کتابوں کا ادب کرتے ہیں. فرمایا نہیں، میں نے خاص قسم کا ادب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کتابوں کی ایک ترتیب قائم رکھی ہے. ایک ترتیب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، کئی علوم و فنون کی کتابیں ہوتی ہیں، تاریخ کی کتاب ہوتی ہے، حدیث کی کتاب ہوتی ہے، فقہ کی کتاب ہوتی ہے، تفسیر کی کتاب ہوتی ہے، خود قرآن کریم ہے جو ایک مستقل کتاب ہے. تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ حدیث کے اوپر تاریخ کو رکھ دیا ہو اور فقہ کے اوپر ہم نے تاریخ رکھ دی ہو اور فقہ کو حدیث کے اوپر رکھ دیا ہو اور حدیث کو ہم نے قرآن کے اوپر رکھ دیا ہو، بلکہ ہم نے کتابوں کے رکھنے میں بھی ترتیب برقرار رکھی کہ نیچے تاریخ ہو، اس کے اوپر فقہ ہو، فقہ کے اوپر حدیث ہو، حدیث کے اوپر تفسیر ہو اور تفسیر کے اوپر قرآن کریم ہو. ہم نے کتابوں کے رکھنے میں بھی یہ رعایت ملحوظ رکھی. اور سنو، یہی نہیں کہ جب میں کسی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا تو ہم نے کسی بھی دینی کتاب کا بلا وضو مطالعہ نہیں کیا. اس ادب کو ہم نے ملحوظ رکھا. اور سنو کہ جب کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا تو اس کے چاروں طرف حواشی لگے ہوتے ہیں، اس میں کچھ باتیں لکھی رہتی ہیں. تو آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس میں ہر طرف سے حاشیہ لگا ہوتا ہے. اب اس کو پڑھنے کے لیے ایک تو چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں اور اسے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کتابوں کو یوں الٹ پلٹ کرے، کبھی دائیں کبھی بائیں، تب جا کر کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا تو اس کتاب کو اپنی جگہ رکھ دی اور اس کے بعد جب مجھے ضرورت پڑتی تھی اس طرف کا حاشیہ پڑھنے کی تو میں خود اٹھ کر کے جاتا تھا اور پھر پڑھتا تھا. میں نے کتاب کو اپنے تابع نہیں بنایا، میں خود کتاب کے تابع ہو گیا. یہ ادب میں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس علم سے نوازا اور اس مقام و مرتبہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بہرہ مند فرمایا. یہ ہے ادب. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے استاذ کا بہت ادب کیا ہے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ کہا کہ میں نے استاذ کا بہت ادب کیا ہے۔ کہا کہ استاذ کا ادب تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس طرح سے ادب کیا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب دیوبند میں پڑھتا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے آنے کا راستہ تھا، تو میرا کام یہ تھا کہ رات کے سناٹے میں اس راستے کی صفائی کرتا تھا۔ میں اس راستے کی صفائی کرتا تھا کہ میرے استاذ جو مجھے علم سے نوازتے ہیں، مجھے علم عطا فرماتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، میں حضرت والا کے آنے کا راستہ میں صاف کر دوں۔ یہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جھاڑو نہیں ملا تو میں نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی سے ہی صاف کرنا شروع کر دیا کہ حضرت شیخ الہند کی نظر کسی طرح سے مجھ پر پڑ گئی۔ آواز دی، ادھر آؤ۔ گئے، کہا کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو میں خاموش ہو گیا، اور جب حضرت نے پوچھا تو میں نے کہا کہ جی حضرت، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ سے علم میں حاصل کرتا ہوں تو لہذا مجھے ادب کرنا چاہیے، اس لیے میں راستے کی صفائی کر دیتا ہوں۔ تو حضرت والا نے دعا دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ وقت کے اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے ان کی بڑی عزت کی اور ہمیشہ احترام کی نظر سے انہیں دیکھا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ مقرب بندہ بننے کے لیے اپنے آپ کو باادب بنائے۔ آدمی مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھے۔ چپل لے کر کے چلا آیا لیکن چپل لانے کا بھی اس کو طریقہ معلوم نہیں ہے، باہر کی ساری گندگیاں بکھیرتے ہوئے اور باہر کا سارا جو کیچڑ ہے وہ سارا کیچڑ مسجد میں لا رہا ہے، وہ چپل سے اس کا کیچڑ ٹپک رہا ہے، گندا پانی ٹپک رہا ہے اور لے کے چلا آیا مسجد میں۔ چپل کو کیسے لانا چاہیے، یہ تو ادب رہے انسان کے ذہن میں۔ لا کر کے جہاں چاہا رکھ دیا، اس کا بھی خیال نہیں رکھا کہ نمازی یہاں سے گزریں گے، ان کا پیر ملوث ہوگا، پیر ان کا گندا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے چپل میں ناپاک پانی ہے یا پاک پانی ہے، معلوم نہیں ہے، تو ہم ذرا اس کا خیال رکھیں۔ مسجد میں آئے پھر جیسے تیسے بیٹھ گئے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا کہ بھائی ہم اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، کیا کسی وزیر اعظم کے یہاں پہنچ کر کے اور کسی بڑے آدمی کے یہاں، کسی بڑے نیتا کے یہاں پہنچ کر کے آدمی بے ترتیب ہو جاتا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ ہمارے دل میں ادب نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز اور پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں ادب کو جگہ دے، کہ جب انسان با ادب بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں چپل پہن کے چل رہا ہے، چپل پہن کے چل رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے چپل پہن کے چل رہے ہو، بولا اس میں کیا حرج ہے، چپل تو پاک ہی ہے، کیا حرج ہے؟ ارے بھائی حرج یہی ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنے نعلین کو آپ اتار لیجئے، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں۔ تو یہ ادب نہیں ہے؟ یہ تو قرآن خود ادب سکھاتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم با ادب بنیں، جن سے کچھ علم حاصل ہو رہا ہو اور جو اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، یہ مساجد ہیں اور قرآن کریم ہے، یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے شعائر بنائے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ احترام کے ساتھ پیش آئے۔ یہ ادب بعض مرتبہ یعنی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو یہ کرنا ایک دم ضروری ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، لیکن بات یہ ہے کہ مقرب و معزز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان با ادب بنے، با ادب بنے۔ اگر انسان کی چپل صاف ستھری ہو تو بھائی پہن کر کے مسجد میں آ جائے تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن خلاف ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے، اس نے خلاف ادب کیا۔
اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم آداب کی رعایت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور جب ہم باادب بنیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔